ناظرین، کیا آپ اس شخصیت کے متعلق جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں؟ یہ مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو دنیا کے سب سے زیادہ پراسرار شخص کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگوں نے ان کی تلاش کی۔ ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی، اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر سخت عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو ایک غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ میں سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر طوفان نوح بھیجا اور پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی، پھر طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافس کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ زمین وحشتناک ہے، نہ کوئی اس زمین سے مانوس ہے اور نہ ہی کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم کی اولاد جن کا نام خضر تھا انہوں نے آپ کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ برکت تھی کہ آپ جہاں بھی بیٹھتے وہاں ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے جس کا مطلب یعنی سبز چیز ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے ایک بڑے حصے کی حکومت فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ ایک یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے کا پانی پیا ہے۔ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کر لے گا اسے کبھی بھی موت نہ آئے گی۔ تو توریت کے بعد یوحنا میں بھی آب حیات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، اس نے مجھے بلور کی طرح ایک چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے، ان میں سے حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر ہیں، جن میں صرف حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی آب حیات نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے بھی پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے ہیں، لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کر دیا اور تمام لوگوں کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے کے اندر اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے عرصے اور دشواری کے بعد آخر کار یہ لوگ چشمے تک پہنچ گئے اور جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ سب نے اپنی اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے پھسل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ذوالقرنین نے کہا، وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ آب حیات میں غوطہ لگانے اور اس مقدس پانی کے پینے کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق حضرت خضر کو ایک الہامی علم عطا کیا گیا تھا
जिसे इल्म लदूमी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा हजरत खिजर की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने जो उन्हें इल्म दिया है वो उन्हें भी सिखा दें। लेकिन हजरत मूसा की जल्दबाजी और सबर ना करने की वजह से हजरत खिजर वो इल्म मुकम्मल तौर पर हजरत मूसा को ना सिखा पाए। बाज़ उलमा ने इस वाक्य को दलील बनाकर हजरत खिजर को भी नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगम्बर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदूमी अता किया गया है, इसके जरिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई फरमाते हैं। लोगों पर भी ये मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिजर ऐन वक्त पर पहुंचते हैं और रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खिजर जमीन पर लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बेअत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज से भी हजरत खिजर की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले में निकलेगा। वो शख्स उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्सियत हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ही होंगे। हजरत खिजर और इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौका पर मिलते हैं। सूफिया के नज़दीक भी हजरत खिजर का एक खास मकाम है। वो हजरत खिजर को अपना रहनुमा तस्वर करते हैं। बाज़ सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित हुई है और बाज़ बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्म दीन भी सिखाया है। सूफिया आपको ख्वाजा खिजर कहकर पुकारते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ने के